السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم رکب الى البیت فطاف به رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محصب میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں، پھر وادی محصب میں کچھ دیر کے لیے نیند فرمائی، پھر سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف چلے اور طواف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ حج سے متعلقہ احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ذی الحجہ کو جب رمی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا سے روانہ ہو گئے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو بندہ 12 ذی الحجہ کو منا سے روانہ ہونا چاہے اس کو آپ نے یہی حکم دیا کہ وہ رمی کر کے منا سے نکل جائے، اور جو 12 کی رات کو ٹھہرنا چاہے اور 13 کی رمی بھی کرنا چاہے وہ پھر رمی کر کے واپس منا میں ہی ٹھہرے گا، رات وہیں گزارے گا، جس طرح وہ 10 کی رات، 11 کی رات اور 12 کی رات، یعنی 11 کی رات ٹھہرا رہا، 12 کی صبح اس نے رمی کی تو اب 12 کی رات بھی وہ ٹھہرے، اور پھر 13 تاریخ کو اسی طرح رمی کرنے کے بعد وہ منا سے نکل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ کو رمی کر کے منا سے نکل گئے۔ منا سے باہر آ کر تھوڑا آگے بیت اللہ سے پہلے ایک وادی ہے جس کو وادی محصب کہا جاتا ہے۔ یہ محصب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ کنکریاں بہت زیادہ ہیں، کنکریوں والی وادی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے اور آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اپنے وقت پہ وہاں پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام بھی کیا۔ اب وہاں پہ چونکہ سارا علاقہ بلڈنگیں وغیرہ بن گئی ہیں تو ممکن نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ ٹھہر سکیں، تو بس اب جس نے منا میں 13 تاریخ کو کنکریاں مارنی ہیں وہ کنکریاں مارنے کے بعد وہ سیدھا جہاں اس کی رہائش ہے وہاں جائے گا، اور اس کے بعد جب تک وہ بیت اللہ میں یعنی حرم میں ہے یا حرم کی حدود میں ہے، مکہ میں ہے، تو وہ جائے اور حرم کے اندر اپنی جو نمازیں اس نے پڑھنی ہیں وہ پڑھے، طواف کرنے طواف کرے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کا ذکر ہے یہ آپ کا طواف وداع ہے۔ آپ اس کے بعد طواف وداع کے بعد پھر نکل گئے سفر پہ اور مدینہ واپس چلے۔ تو حج کا آخری رکن جو ہے وہ طواف وداع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصب سے رات کو آرام کر کے پھر سوار ہوئے اور پھر آپ گئے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ تو یہ طواف وداع ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ حج میں ایک طواف قدوم ہے جو آتے ہوئے ہے، ایک طواف زیارہ یا افاضہ ہے، اور تیسرا اور آخری طواف طواف وداع ہے۔ اس دوران اگر انسان وہاں مکہ میں ہے، جس طرح حاجی کافی دن مکہ رہتے ہیں، تو وہ مکہ المکرمہ میں طواف کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر کسی کا شیڈول اس طرح ہے کہ وہ پھر کچھ دن ٹھہر کے مدینہ جائے گا تو وہ مدینہ جائے، اور مدینہ سے واپسی پر وہ پھر احرام باندھ کر آ کر، کیونکہ اگلا ایک اور سفر ہے، تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھے گا اور آ کر عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں، اور پھر جتنے دن ٹھہرا ہوا ہے اتنے دن نمازیں پڑھے، اذکار کرے، طواف کرے، کہ بیت اللہ میں سب سے اہم عبادت بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ نفلی طواف انسان کو جتنی ہمت ہو، طاقت ہو، اس کو کرنے چاہیے، اور یہ وہ عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ باقی انسان نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، اذکار بھی کر سکتا ہے، لیکن واحد وہ عبادت جو صرف بیت اللہ میں ہوتی ہے وہ بیت اللہ کا طواف۔ اب ایک معاملہ ہے، کچھ لوگ چونکہ ذہن میں آتا ہے سوال کرتے ہیں کہ سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ نیچے جو مطاف ہے اس میں صرف انسان احرام پہن کے عمرے کے لیے ہی جا سکتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ویسے ہی احرام کی چادریں پہن کے
چلے جاتے ہیں اور جا کے نفلی طواف کرتے ہیں. کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو یہ متعدد وجوہ کی بنا پہ ناجائز. ایک تو یہ کہ یہ جو انتظامی معاملہ ہے، جو حکومت نے قاعدہ بنایا وہاں کی، اس کی خلاف ورزی ہے، تو خلاف قانون، اور خلاف قانون کام نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہ آپ چادریں پہن کر یہ باور کروا رہے ہیں کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ آپ عمرہ کرنے نہیں جا رہے، تو یہ جھوٹ ہے. تو جھوٹ بول کر وہاں نیچے داخل ہونا اور پھر عبادت کرنا، تو بیت اللہ میں بھی پہنچ کے انسان نے ایک جھوٹی بات کرنی ہے اور جھوٹا رویہ اختیار کرنا ہے، تو کیا فائدہ؟ اس لیے یہ درست نہیں. اور پھر دوسرے لوگوں کے لیے رش کا باعث بھی ہے کہ انہوں نے یہ انتظامی معاملہ اسی لیے کیا ہے تاکہ جو عمرہ کرنے والے ہیں ان کو پریورٹی ملے اور وہ سکون کے ساتھ نیچے عمرہ کر سکیں، ان کے لیے بہت زیادہ ازدحام نہ ہو جائے. اور جتنا اب رش ہو گیا ہے واقعتاً اگر یہ معاملہ نہ کیا جائے تو عمرہ کرنے والوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے. تو ابھی عمرہ کرنے والوں کے لیے کچھ سہولت ہے اس کی بنا پہ، تو انسان کو اوپر جو ہے وہ طواف کرنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے اوپر والا طواف ذرا لمبا ہے، مشکل ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کی جو مقدار ہے نا اس کو نہیں دیکھنا، اس کی جو عبادت کا معیار ہے اس کو دیکھنا. پورے دن میں انسان ایک طواف کر لے، یعنی 7 چکر اوپر والے لمبے ہیں تقریباً، اگر آپ فرسٹ فلور پہ کریں تو یہ 7 کلومیٹر کے قریب ہی بن جاتا ہے، اور چھت پر چونکہ وہ تھوڑا آگے کو ہے تو یہ کوئی 4 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے پورا طواف. 7 چکر 4 کلومیٹر کے قریب بنتے ہیں. تو جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ والا طواف کرے. اور اس میں ایک فائدہ ہے کہ بندہ جب چھت پہ یا اوپر طواف کرتا ہے تو طواف چونکہ لمبا ہے اس میں اذکار اور دعائیں بڑی تسلی کے ساتھ کی جا سکتی. اور پھر اس میں نیچے جو ایک مسئلہ ہے کہ بار بار کوئی نہ کوئی دھکا لگ رہا ہے، خاص طور پہ خواتین بھی بہت زیادہ چونکہ عمرہ کر رہی ہوتی ہیں، اور خواتین کے احرام کا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو اب بہت بڑی تعداد میں عورتیں نیچے نفلی طواف کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں. اور یہ بھی ایک محل نظر بات ہے کہ اپنے محرم کے بغیر خاتون کا مردوں کے درمیان اس طرح گھس کر جا کر طواف کرنا، نفلی طواف کرنا، جس میں جو فرض کام ہے وہ چھوٹ رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ مردوں سے اختلاط نہیں ہونا چاہیے، فرض. کھوئے سے کھوا لگنا، جسم کے ساتھ جسم ٹچ ہونا، یہ حرام، اور خواتین اس کا اہتمام نہیں کر. تو یہ ایک علیحدہ سے ایک موضوع ہے. لیکن چونکہ نیچے جو بہرحال طواف کرتے ہوئے انسان کو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، تو اکثر توجہ بٹ جاتی. چھت پر یا اوپر آرام سے تسلی کے ساتھ طواف کرتے ہوئے ذکر اذکار کی طرف اور دعاؤں کی طرف انسان کا فوکس بہت اچھا ہو جاتا. تو دن میں ایک طواف کرے اور توجہ والا کرے، تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جھوٹ بول کے اور انسان ایسے چادریں پہن کے نیچے گھس جائے اور جا کر خلاف قانون کام بھی کرے. اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.